جو جو چار پانچ چیزوں کی حرمت کی جو بات جو آیت سے شروع ہوئی تھی، خون اور مردار وغیرہ، تو اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خون کی حرمت کی علت یہ ہے کہ اس سے درندگی پیدا ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صراحت کے ساتھ یہ ایکسپلینیشن کہیں قرآن میں پائی جاتی ہے یا علماء اور مفسرین کا یہ خیال ہے؟ اور دوسری ریلیٹڈ ہی سوال یہ ہے کہ جب آیت میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میتا جو ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ خون کیونکہ اس میں رہ گیا اس لیے وہ ہے، لیکن اگر ہم آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں اگر ایسا ہوتا تو پہلے خون کا ذکر آتا پھر میتا کا ذکر آتا کیونکہ وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ پہلے میتا کا ذکر آیا اس کے بعد خون کا ذکر آیا، اس پہ تھوڑا تبصرہ فرما دیجیے۔ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اپنی کتاب میں وہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات اصول بیان کرتے ہیں، اس کا اطلاق کرنا ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اصول جگہ جگہ بیان کر دیا کہ طیبات حلال ہے، اب یہ کہ فلاں چیز طیب ہے اور فلاں چیز خبیث ہے، اس کا فیصلہ ہم ہی کریں گے نا۔ بعض موقعوں کے اوپر وہ اس اصول کے اندر جو چیز کار فرما ہوتی ہے اسے بھی بیان کر دیتے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے۔ مثلا یہاں یہ ضرورت پیش آ گئی اسی آیت میں کہ یہ بتایا جائے کہ پہلی تین چیزوں میں اور یہ جو آخری چیز ہے احل لغیر اللہ بہی، اس میں فرق کیا ہے، تو وہاں پہ دو لفظ استعمال کر کے بتایا کہ وہ رجس ہے اور یہ فسق ہے، یعنی اس کے اندر اس کی اپنی طبیعت میں وہ غلاظت پائی جاتی ہے جو تمہارے کھانے کے لیے موزوں نہیں ہے، اور دوسرے میں بتایا کہ نہیں، تمہارے عقیدے کے اندر وہ غلاظت پائی جاتی ہے جو اس عقیدے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ممانعت کا باعث بن جاتی ہے، تو یہ بھی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے تدبر کے لیے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، الا یہ کہ کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے، یعنی اگر اشتباہ پیدا نہ ہو تو نہیں بیان کرتے۔ تو اس وجہ سے اب جو کچھ بیان کیا گیا اس سب کو سامنے رکھ لیجئے، علم کیسے کام کرتا ہے، یعنی سمجھنا ہے نا، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ تو اگر تو کوئی مشتبہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیں گے، اگر واضح ہوگی تو آپ کے تدبر کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو جب آپ غور کرتے ہیں تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، مثلا جانوروں کے بارے میں جب یہ بحث پیدا ہوتی ہے، جانور ہے نا پہلا مسئلہ جانوروں کا پیدا ہو جاتا ہے، میں نے عرض کیا کہ طیبات اور خبائث میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بول و براز ہے، وہ فوراً ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر صرف اتنی بات نہیں کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام، صرف چرندے حلال ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے مقابل کے بارے میں توجہ ہو گئی کہ اصل میں پھر درندگی ہے جو باعث بن رہی ہے، کیونکہ ان کے مقابل میں جو جانور ہیں بہیمۃ الانعام میں، وہ ظاہر ہے کہ درندے ہی ہونے چاہیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اور کیا چیزیں ہیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ چنگال والے پرندے اور کچلی والے جانور جو ہیں ان کو نہ کھایا کرو۔ وہ کون ہیں؟ وہ پرندوں کے درندے ہیں یا دوسرے درندے ہیں؟ تو یہ معلوم ہو گیا اس کے نتیجے میں، یعنی یہ تو سٹیٹمنٹ تو نہیں دی کسی جگہ، لیکن جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ خود بخود کھلتی چلی جاتی ہے کہ یہ اس کا باعث۔ اچھا، اب اس کے اندر آ جائیے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانور ہے، حلال ہے، بالکل جائز ہے، اس کا تزکیہ کرو تو تب یہ حلال ہوگا۔ وہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ خون نکالنا۔ تو معلوم ہو گیا کہ میتا کا باعث اصل میں وہی بن رہا ہے۔ اچھا، وہ میتا کو لے کر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ چلے گئے، وہاں اس کی تشریح کرنا شروع کر دی، وہاں پر بھی کیا سوال ہوا؟ یہی سوال۔ اچھا، جانور کو آپ نے چھوڑا اس کے اوپر، اور جانور نے جا کے اس جانور کو ادموا کر دیا، تو وہاں پہ کہا کہ الا ما زکیتم، خون نکالو اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کسی چیز سے خون نکلنا چاہیے، تو اس کا مطلب مسئلہ بن گیا نا خون۔ جب قرآن مجید صریح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ مر گیا، چوٹ کھا کے مر گیا، دیوار سے گر کے مر گیا، یہ مر گیا، سب حرام الا ما زکیتم، الا یہ کہ تم خون نکال دو، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی باقی؟ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے، یہ کہ خون رہ گیا، یعنی پھر تو بتانا چاہیے تھا کہ اچھا فلاں کام بھی کر دو، ذرا ایک بسم اللہ بھی پڑھ دو اس کے اوپر۔ وہ تو آپ سورہ مائدہ میں دیکھیے، یہ کہا ہے کہ یہ سارے معاملات ہو گئے، یعنی ایک جانور ہے نا اوپر سے گرا، آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کے اندر کوئی رمق ہے، تو الا ما زکیتم، چھری پھیرو اور خون نکال دو۔